السلام علیکم پیارے دوستو، امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے پہلے 2 عشرے گزر چکے ہیں اور رمضان المبارک کا تیسرا اور آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ دوستو، رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ بہت ہی خاص عشرہ ہے اور اس کی خصوصیت کی وجہ لیلۃ القدر یعنی شب قدر کا واقعہ ہونا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کی 30ویں پارے میں سورہ قدر میں شب قدر کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں: ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ دوستو، سورہ قدر میں شب قدر کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر قرار دیا ہے۔ اسی حوالے سے شب قدر اور اس کی فضیلت: رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے جو بہت ہی خیر و برکت کی حامل رات ہے۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے۔ 1000 مہینے کے 83 برس 4 ماہ بنتے ہیں، یعنی جس شخص کی یہ ایک رات عبادت میں گزری گویا اس نے 83 برس 4 ماہ کا زمانہ عبادت میں گزار دیا۔ 83 برس کا زمانہ کم از کم ہے، کیونکہ خیر من الف شہر کہہ کر اس امر کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ کریم جتنا چاہے زیادہ اجر عطا فرمائے۔ اس اجر کا اندازہ لگانا انسان کے بس سے باہر ہے۔ دوستو، شب قدر کی برکات سے محروم نہ رہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم پہ یہ مہینہ آ چکا ہے، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہا وہ ساری ہی بھلائیوں سے محروم رہا، اور اس رات کی بھلائی سے وہی شخص محروم رہ سکتا ہے جو واقعی بڑا محروم ہو۔ تو دوستو، ہمیں شب قدر کی برکات سے محروم نہیں رہنا چاہیے اور اس سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اب ہم شب قدر کو کن راتوں میں تلاش کریں، ان حوالے سے بھی فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں 21، 23، 25، 27 اور 29ویں شبوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ دوستو، شب قدر کی علامات کے حوالے سے بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: یہ رات صاف اور روشن ہوتی ہے، گویا اس میں چاند چمک رہا ہے، انتہائی پرسکون ہوتی ہے۔ اس رات میں سردی ہوتی ہے نہ گرمی۔ اس رات کو صبح تک کسی تارے کو نہیں پھینکا جاتا، اور جب صبح کو سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی شعاع نہیں ہوتی، وہ 14ویں کے چاند کی مانند ہوتا ہے، اور اس روز اس کے طلوع ہوتے وقت شیطان اس کے سامنے نہیں آتا۔ تو دوستو، یہ تو تھی شب قدر کی علامات۔ اب ہم آتے ہیں شب قدر کی دعا کی طرف۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں لیلۃ القدر پالوں تو کیا دعا مانگوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: یوں کہنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، تو معاف کرنا پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے معاف فرما دے۔ دوستو، یہ تھی شب قدر کی خاص دعا۔ شب قدر کے نوافل جو
شب قدر میں اخلاص نیت سے نوافل پڑھے گا اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ دوستو اس ویڈیو میں ہم نے کوشش کی کہ آپ کو شب قدر سے حوالے سے کچھ معلومات فراہم کرے۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے۔ شکریہ۔